بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تقدیر کا معنی سمجھیے۔ اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز پر قادر ہونا۔ تو سب سے زیادہ مخلوق پر قدرت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ پیدا ہی اس نے کیا ہے۔ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے معاملے کی تدبیر کرنا۔ کسی بھی چیز کا موجد اور موجب، جو کسی چیز کو کریٹ کرتا ہے، اس کے اندازے اور اس کی تدبیر بھی وہ خود کرتا ہے، اور وہ تو اللہ نے عقل دی ہے۔ تو مالک الملک نے پیدا بھی خود کیا ہے، سب پر قدرت بھی اللہ تعالی کی ہے۔ تو پوری کائنات کے معاملات کا اندازہ، اس کی تدبیر بھی اللہ ذوالجلال نے خود ہی فرمائی ہے۔ تو تقدیر کے متعلق یہ بات آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ تقدیر مختلف اشیاء پر اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کی مشیت کے تابع ہی وہ کام ہوگا۔ جو حالات، جو کیفیات اللہ ذوالجلال نے طے کر دی ہیں، اللہ ذوالجلال نے اس کو لکھ دیا ہے، اسی کے مطابق ہی ہونے والا ہے۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کی اصطلاحی تعریف اور مفہوم پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یقین کر لیجئے حق والوں کا مذہب یہ ہے کہ تقدیر کو ثابت کیا جائے کہ تقدیر ہے، اور اس کا معنی یہ ہے اللہ ذوالجلال نے بہت پہلے ان چیزوں کو انجام دیا تھا، اور اللہ ذوالجلال چونکہ علام الغیوب ہے، علم کا مالک ہی اللہ تعالی ہے، اس کے یہ علم تھا کہ یہ چیزیں مقررہ وقت پہ، فلاں وقت پہ دنیا کے سامنے ظہور پذیر ہوں گی، اور اس طرح یہ ظاہر ہوں گی۔ تو جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ اندازہ لگایا ہے، آج تک ویسے ہی ہو رہا ہے جس طرح میرے رب کا اندازہ تھا۔ قدری کہتے ہیں، تقدیر کو جھٹلانے والے کہتے ہیں اللہ نے نہیں لکھا۔ یہ سراسر رب تعالیٰ کے اندازے کا انکار ہے، اور بعض تو یہ کہتے ہیں بندہ ہی ہے جو کچھ کرتا ہے۔ لیکن حقیقت سیدنا علی کے قول سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ جب ایک شخص نے کہا کہ سب کچھ تو اللہ نے لکھا ہے، تو پھر جزا اور سزا کا کیا معنی؟ اللہ نے لکھا ہے گناہ کرو۔ کہا نہیں، اللہ کفر سے راضی نہیں ہوتے، قرآن کی آیت۔ تو کہتا اچھا اس کا مطلب ہے پھر بندہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا تو اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ کہا نہیں، بندہ سب کچھ نہیں کرتا، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ کہا سمجھ نہیں آئی۔ کہا سمجھنے کے لیے صرف ایک نقطہ ذہن میں لے آؤ، کچھ فیصلے بنیادی طور پہ اللہ نے کر دیے ہیں، کچھ چیزوں میں اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے، اس راستے پہ چلو گے تو میں یہ انعام دوں گا، اس راستے پہ چلو گے تو میں یہ سزا دوں گا۔ اب دو راستے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیے ہیں، یہ بندے کا اختیار ہے، کس کو اختیار کرتا ہے؟ جو طے کر دیا ہے، موت ہے، رزق ہے، اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ کہا سمجھ نہیں آئی۔ کہا مزید سمجھنے کے لیے اچھا ایک پاؤں اٹھاؤ زمین سے۔ اس نے ایک پاؤں اٹھایا۔ کہا تم نے اٹھا لیا ہے نا؟ جی اٹھا لیا۔ کہا دوسرا اٹھاؤ۔ کہتے دوسرا تو نہیں اٹھا سکتا۔ کہا تمہاری اتنی کی قدرت ہے، کچھ فیصلے بنیادی جو فیصلے ہیں، بڑے فیصلے، اس کی زندگی کتنی ہوگی، یہ فیصلے اللہ نے کر دیے۔ اس لمیٹڈ زندگی میں دو راستے دے دیے ہیں، اس کا اختیار آپ کو دے دیے۔ تو اس لیے تقدیر کے بارے میں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ میرے رب کا وہ فیصلہ ہے، وہ اندازہ ہے جو اس کے پاس علم ہے، اور وہی لگا سکتے تھے، کسی اور کو لگانے کی طاقت اور صلاحیت کسی کو اللہ نے عطا ہی نہیں کی۔ اشہد ان لا